السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا، اسی بارے میں کسی طرف کے محتاج نہیں خلیل الرحمان قمر صاحب، ان کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی پاکستان کو بدنام کیا گیا یا کیا سارا میٹر ہے، وہ خلیل صاحب سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم ایوری بڈی۔ سر، پہلا سوال یہ ہے کہ عائشہ جو نامی لڑکی ہے، اس کو آپ اس سارے میٹر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں عائشہ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اس واقعے کی گریوٹی کے بارے میں بات کروں۔ باسط، ہم لوگ جو سطحی طور پر سستی شہرتیں لینے کے لیے بڑے بڑے غلیظ کام کر جاتے ہیں، ان کی بسا اوقات اس لیے معافی مل جاتی ہے کہ ان کا تعلق صرف محض آپ کی ذات سے ہوتا ہے۔ یہ پہلا اندناک واقعہ ہے جس نے میری قوم کی عزت اور حمیت کو للکارا ہے، جس نے میرے ملک کو آنے والے وقتوں کے لیے اس قدر بدنام کر دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھونکنے کا اس قدر موقع دیا ہے کہ ہم جیسے غریب ادھار مانگ کر اور بھیک لے کر کھانے والے ملک کو شاید ڈیکیڈز لگ جائیں گی اسے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ آپ کے ہاں گریٹر اقبال پارک میں، مینار پاکستان کے سائے تلے، آپ کے شہر لاہور میں، اس جگہ جہاں قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی، ایک لڑکی کی عزت پر 400 لڑکے، 400 حرام زادے پل پڑے تھے۔ اللہ کرے ریاست کو اتنی شرم اور غیرت آئے، وہ اس واقعے کو سمجھتے ہوئے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، ایسے تمام لڑکوں کو جو واقعتاً اس دست درازی میں شامل تھے، ان کو اتنی کڑی اور عبرتناک سزا دے کہ دوبارہ کوئی خواب میں بھی نہ سوچے کہ لڑکی کیسی بھی ہو، کہیں بھی ہو، اس کو اس طرح نوچا جائے، کتوں اور بھیڑیوں کی طرح۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، آپ کو اس بات کو اس سیناریو میں سمجھنا ہوگی کہ ابھی ریسنٹلی طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے اور وہاں پر شکست کھا کر واپس جانے والا امریکہ اور بے عزت ہو کر نکلنے والا انڈیا اس بات کا اونس پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا، پاکستان نے کیا، یہ بات کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی ایک واقعات ہیں۔ جب میں پہلی دفعہ فیمنسٹوں کے خلاف بولا تھا تو میں بار بار قوم کو یہ اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ ذرا سوچئے تو صحیح کہ عین اس وقت جب انڈیا اپنی 9 لاکھ فوج لے کر کشمیر پر چڑھ دوڑا ہے، تو ہمارے ہاں عورت مارچ کے نام پر اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں کیا تماشا ہو رہا ہے؟ کیا یہ جب آپ وہاں ناچ رہی تھیں یا اپنے بھائیوں اور باپوں کو اور مرد کا نام لے کر اپنے اتنے قریبی رشتوں کو گالیاں دے رہی تھیں، تو وہاں کشمیر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ ہونے والی وہ عصمت دریوں کو للکار نہیں رہی تھی؟ کیا ان کو آپ شرمندہ نہیں کر رہی تھیں؟ کیا آپ ان کو بے عزت نہیں کر رہی تھی؟ اور آپ انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ ایک اتنے اندھوناک واقعے سے ہٹا کر ایسے کسی واقعے کی طرف لانے کی کوشش نہیں کر رہی تھیں جس میں ہمارے ہاں کوئی ایلیمنٹ اٹھ کے ایسی عورتوں کو کوئی سبق سکھائے اور اس کے بعد ہم اگلے کئی سالوں تک انٹرنیشنل میڈیا کو جواب دیتے رہیں کہ یہاں تو عورت محفوظ نہیں ہے؟ یار، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں یہی تو ملک ہے جہاں عورت محفوظ ہے۔ صحیح بات۔ آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیے، آپ کے ملک میں کس طرح کے ریپ ہوتے ہیں، کس طرح کی وائلنس ہوتی ہے اور کس لیول پر آپ کے ہاں ڈومیسٹک وائلنس ہے، اور آپ نے طے کر لیا ہے کیونکہ وی آر دی اونلی اسلامک اٹامک پاور
کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح ایسے معاملات میں الجھائے رکھنا ہے. آپ نے ایسی عورتیں خرید رکھی ہیں, شی فنڈڈ عورتیں, جو ہمارے ہاں ہر دوسرے دن ایک ایسا شوشہ کھڑا کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہیں. پھر ہمیں سوچنا ہوگا اور ہمارے تفتیش کاروں کو سوچنا ہوگا. اٹ از $1 ملین ایشو ناؤ کہ ایسا کیا ہے کہ جب بھی فیمنزم کا بیانیہ دم توڑنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی نیا واقعہ رونما ہو جاتا ہے. ہمیشہ جب کرائم ہوتا ہے تو سب سے پہلے شک اس کے بینیفیشری پر کیا جاتا ہے. تو اللہ کے واسطے میں نہیں کہتا کہ دے آر آل کرمنلز, لیکن خدا کے واسطے اس کے بینیفیشری پر شک تو شروع کیجئے. میرا دل کہتا ہے کہ اب جس طرح واقعات رونما ہو رہے ہیں یک کے بعد دیگرے, آپ کو اس کے پیچھے کھرا نکل آئے گا. اب آتے ہیں اس لڑکی کی طرف. مجھے آپ یہ انٹرویو مجھ سے کرنے کی بجائے میرے ہاں کی باحیا اور کروڑوں باحیا, با کردار اور باوفا خواتین اور لڑکیوں سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ زیب دیتا ہے کسی لڑکی کو, میں اس کو لڑکی کہوں, جو اس طرح دندناتی پھر رہی ہے 8-10 اپنے پنٹروں کے ساتھ, انہوں نے پکڑا ہوا اس انداز سے, وہ وہاں فلائنگ کسز کر رہی ہے, وہاں وہ حق کر رہی ہے لڑکوں کو, اور ایسی جگہ پر جو بڑی مقدس اور مبارک ہے ہمارے لیے, وہاں پر وہ ایسی واحیات ویڈیوز اور ٹک ٹاکس بنا رہی ہے. سر یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے, آپ موویز بناتے ہیں, کیا آپ وہاں پر شوٹ کرتے ہیں, انتظامیہ سے پوچھتے ہیں نا سر, تو انتظامیہ کے بغیر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہی تو سب سے میں آئی ہیو ریزڈ دس کوسچن باسط, کہ ہم جانے مانے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں اجازتیں لینے میں اتنی دشواری بھی پیش نہیں آتی, لیکن ہمیں باقاعدہ اجازتیں لینی پڑتی ہیں. ہمیں وہ سارا ان کے جو SOPs ہیں وہ فالو کرنے پڑتے ہیں کہ یہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اور کم سے کم کیا کر سکتے ہیں. اس پر ہم وہ حلف دیتے ہیں, پھر ہمیں اجازت ملتی ہے, پھر ہم اس کی ساری تکریم کے ساتھ وہاں شوٹ کرتے ہیں اس کو. لیکن یہ کیا شتر بے مہار شوٹ ہے جس میں کوئی بھی ٹک ٹاکر, کوئی بھی لڑکی جو بے حیائی کے نام پر کوئی بھی ٹک ٹاک بنانے کے لیے ایسی مقدس جگہ پر پہنچ جاتی ہے اور اس کو پوچھ تاچھ کرنے والا کوئی شخص وہاں موجود نہیں. سر اس نے ایک ویڈیو میں کہا کہ میں تو آج تک ایسا کبھی لباس نہیں پہنا, میں نے تو آج تک کبھی جو ہے وہ ویڈیوز نہیں بنائی اس طرح کی, یہ پہلی دفعہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے, وہ مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اس کے باوجود باسط یاد رکھیے گا, وہ جیسی بھی ہے, وہ جو بھی تھی, اس کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر یہ پلانٹڈ تھا تو ان سارے پلانٹڈ لوگوں کو پکڑ کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. اب آپ انٹرنیشنل میڈیا کا منہ تو بند نہیں کر سکیں گے, لیکن کم از کم آپ کو ان کو پاکستان کے اندر نشان عبرت بنانا ہوگا, بشمول ان 400 لانڈوں کے اور اس لڑکی کے. سر 14 اگست کو 2 واقعہ ہوئے, ایک وہ مجسمہ گرانے والا واقعہ اور دوسرا یہ تو کنفرم بتا رہے ہیں. دیکھیے, مجھے انڈیا سے ایک دوست کا, سکھ دوست کا فون آیا اور اس نے کہا سر یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا تم سوچو نا یہ کیا ہوا ہے, یہ سالوں سے یہاں لگا ہوا تھا مجسمہ. یہ سازش تمہیں نظر نہیں آتی کہ 14 اگست کو ہی یہ واقعہ ہوا ہے, اور وہ اس لیے ہوا ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا کو یہ میسج جائے کہ ہمارے یہاں منورٹیز محفوظ نہیں ہیں, اور تمہیں نہیں پتہ کہ ہم یہاں منورٹیز کا کتنا احترام کرتے ہیں, ہمارے یہاں سکھوں کی کتنی عزت ہے, عیسائیوں کی کتنی عزت ہے, اور وزاوی ہندو بھی ہمارے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ اکا دکا واقعات ہوتے ہیں, لیکن یہ بے شرمانہ واقعہ تھا, اور یہ باقاعدہ کانسپریسی کے ساتھ ہوا کہ عین 14 اگست کو رنجیت سنگھ کے مجسمے کو وہاں توڑا گیا. یہ انڈیا میں منورٹیز کے ساتھ ہونے والے بہیمانہ ظلم سے انٹرنیشنل میڈیا کی آنکھیں جو ہے اور توجہ جو ہے وہ بھٹکانے کی کوشش ہے. اور میں بڑی دل گرفتگی سے کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا اتنا بدبخت ہے کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا. یہ واقعہ انڈیا میں ہوتا
تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ان کے اینکروں کا رویہ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہوتا جس طرح کا رویہ ہمارے ہاں اینکروں کا ہے. سر آپ روئے کیوں؟ آف کورس میں رویا کہ میرے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے. کوئی انڈیویجول واقعہ تو تھا ہی نہیں. یہ بے حرمتی کسی لڑکی کی نہیں ہو رہی تھی, یہ میرے ملک کی ہو رہی تھی. یہ ایک میسج گیا ہے کہ میرے ہاں عورت محفوظ نہیں ہے. اور میں بھی تڑپ کر پہلے دن تو یہ کہہ اٹھا کہ ایسا تو نہیں لگ رہا کہ خدا نہ خواستہ کل مجھے بھی ماننا پڑے کہ فیمنسٹ کا بیانیہ درست ہے. تو یہ سارا واقعہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہ کہاوت ہے کہ آ بیل مجھے مار؟ نہیں, اس کہاوت کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں 90% شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلانٹڈ تھا, اور اس کو پلانٹ کرنے والوں کو اگر یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی, اس کے ریپرکیشنز کیا ہوں گے, تو آج ان کو احساس کر لینا چاہیے کہ ان کے اس گھٹیا ایکٹ نے میرے ملک کو پوری دنیا میں رسوا کر دیا. سر لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ پاکستان میں جہاں پہ 99.9% لوگ اچھے بھی ہیں, وہاں پر 1% برے بھی ہوتے ہیں. تو جیسے آپ کہتے ہیں چائلڈ ریپس یا اس طرح جانوروں سے اس طرح ریپس, تو ادھر ایسے اوپن ہو کے جانا, ویڈیوز بنانا, فلائنگ کسز کرنا, تو 5 انگلیاں تو برابر نہیں, آپ کو کوئی بھی کسی ٹائپ کا بھی ٹکر سکتا ہے. میں اس کے باوجود اس بات کی حمایت نہیں کروں گا کہ کوئی ٹکرے. یہ ریاست کا کام ہے کہ ایسی لڑکیوں کو روکا جائے ایسی بے حیائی سے اور اس قسم کی بدقسمت حرکتوں سے. سر اور ٹک ٹاک, اور اس سے بھی پہلے ذمہ داری ہے ان کے ماں باپ کی, ان کی فیملیز کی. وہ کہاں ہیں؟ ان سے یہ سوال پوچھے جائیں, جا کے انٹرویو کیجئے ان کو کہ آپ کہاں ہیں, آپ کی لڑکی جو کر رہی ہے کیا آپ نے اجازت دی اس کو؟ سر لیکن اس لڑکی نے FIR میں لکھوایا ایڈریس غلط, بتا وہ غلط رہی ہے, وہاں گئے وہ ایڈریس ہی کسی اور کا ہے. اس کے پہلے اس بات یہ سارا کام انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز کا ہے. میرا ایشو یہ نہیں ہے. میرا ایشو یہ ہے کہ اس سے ایک اندھوناک واقعہ سے میرے ملک کی بڑی تحقیر ہوئی ہے پوری دنیا میں. ان بچوں کو نہیں معلوم تھا یہ, اور اگر معلوم تھا تو یہ چند پیسوں کے وہ غدار ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی حرمت کو بیچ کھایا ہے. بالکل, وہ غدار ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی حرمت کو بیچ کھایا ہے. یہ تھا خلیل الرحمان قمر صاحب کا بیان, اور یہ واقعی لٹرلی رو رہے تھے کہ ایسا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے. تو آخر میں خلیل صاحب اتنے دکھی ہیں, ان سے ایک اور بات پوچھ لیتے ہیں. خلیل صاحب مائک ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.